السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک سچی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ 30 جولائی 2008 کی رات کا منظر تھا۔ کینیڈا کے مشہور گرے آؤنٹ بس نمبر 1170 معمول کے مطابق اپنی منزل کی طرف روانہ تھی۔ بس میں بیٹھے مسافر اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن تھے، مگر پھر اچانک ایسا کچھ ہوا جو کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک اجنبی بس میں سوار ہوا، ایک ایسا شخص جسے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر چند گھنٹوں میں وہ ایک ایسا خوف چھوڑنے والا تھا جو برسوں بعد بھی لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکلنے والا تھا۔ یہ کہانی اخباری رپورٹس، عینی شاہدین کے بیانات اور کیس کی عدالتی کارروائی سے ماخوذ ہے۔ CBC نیوز اور دیگر معتبر ذرائع نے اس سانحہ پر تفصیلی رپورٹس شائع کی۔ دوستو، یہ کہانی کسی افسانے سے زیادہ خوفناک ہے۔ بس نمبر 1170 جو ایڈمونٹن سے ونپک جا رہی تھی، اپنے اندر کئی کہانیاں سمیٹے ہوئی تھی۔ بس میں سوار ہر شخص ایک الگ دنیا میں مگن تھا۔ کچھ تکن سے چور ہو کر نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، ان کے سر نشستوں سے ٹک گئے تھے۔ سانسوں کی ہلکی سرگوشیاں بس کے اندر کی خاموشی میں مدغم ہو رہی تھی۔ کچھ ایسے تھے جو کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے، سڑک کنارے دور تک پہلے سنسان مناظر کو تکتے ہوئے کسی گہرے خیال میں کھوئے ہوئے تھے۔ کچھ اپنے ساتھ بیٹھے مسافروں سے دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور چند ایک بس کے اندرونی ماحول سے بے نیاز فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ باہر رات کی تاریکی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہری ہو رہی تھی، اور بس کے اندر بھی ہر کوئی اپنے طور پر وقت گزارنے میں مصروف تھا۔ بظاہر سب کچھ بالکل عام سا لگ رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بس میں ایک 22 سالہ نوجوان ٹم میکلم بھی سفر کر رہا تھا۔ وہ پچھلی نشستوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، اس کے کانوں میں ہیڈ فون لگے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے موسیقی کی دھنوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ ایک آزاد مزاج شخص تھا جو زندگی کے لمحات سے بھرپور لطف اندوز ہونے کا عادی تھا۔ آج بھی وہ بس میں اسی سکون کے ساتھ سفر کر رہا تھا جیسے وہ کئی بار پہلے کر چکا تھا۔ شاید ذہن میں گھر پہنچنے کے بعد کے منصوبے بنا رہا تھا، یا شاید کسی خوشگوار یاد میں گم تھا، یا پھر وقت گزارنے کے لیے اپنی پسندیدہ دنوں پر سر ہلا رہا تھا۔ اسے خبر نہ تھی کہ یہ معمول کا سفر نہیں تھا۔ بس تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، لیکن وقت جیسے آہستہ ہو چکا تھا۔ کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی پورے منظر پر چھائی ہوئی تھی۔ سڑک کنارے ایک سنسان اسٹاپ پر بس رکی۔ ڈرائیور نے ایک لمحے کے لیے گیئر بدلا۔ بس کا دروازہ دھیرے دھیرے کھلا۔ ایک اجنبی اندر داخل ہو گیا۔ یہ شخص عام مسافروں سے ذرا مختلف تھا۔ ونسلی، 40 سالہ، ایک درمیانے قد کا شخص جس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، جیسے کسی گہرے سوچ میں گم ہو، یا پھر جیسے احساسات کی دنیا سے یکسر خالی ہو چکا ہو۔ اس نے سادہ مگر قدرے بوسیدہ لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا بیگ تھا جو شاید کئی دنوں سے استعمال میں تھا۔ مسافروں نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر کسی نے زیادہ توجہ نہ دی۔ آخر روزانہ کتنے ہی مسافر بس میں آتے اور جاتے، یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ لیکن اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اسے ونسلی کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سنجیدگی دکھائی دیتی۔ ایسی ویران نظریں جو کچھ تلاش کر رہی تھی، یا شاید کسی ناقابل بیان بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بس کے عقبی حصے کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں نہایت سکون تھا، مگر اس سکون میں کوئی انجانی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ ٹم میکلن اپنی نشست پر پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، کانوں میں ہیڈ فون لگائے، بے خبر۔ اس نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آیا، لیکن اس نے نظریں اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ ونسلی ٹم کی برابر والی نشست کو دیکھا اور بنا کچھ کہے آہستہ سے بیٹھ گیا۔ اس کا بیگ اس کی گود میں تھا، اور اس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر مضبوطی سے مڑے ہوئے تھے، جیسے وہ کچھ سنبھالے ہوئے ہو۔ بس کے دروازے بند ہو گئے اور وہ ایک جھٹکے سے دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ رات کی تاریکی میں بس کے اندر مدھم روشنی میں ہر چیز پرسکون لگ رہی تھی، جیسے کوئی خواب، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کسی بھیانک حقیقت کے قریب جا رہے ہیں۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ موت خاموشی سے ان کے درمیان جگہ بنا چکی ہے۔ بس کے اندر ایک غیر محسوس سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف پہیوں کی مسلسل گڑگڑاہٹ اور ایئر کنڈیشنر کی ہلکی بنبناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر اچانک ایک چیخ گونجی۔ یہ ایک ایسی چیخ تھی جس میں اذیت، خوف اور بے بسی کی انتہا شامل تھی۔ بس میں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ کچھ نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، اور جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک ایسا منظر جسے ان کا دماغ فوری طور پر قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ونسلی کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا، اور وہ ٹم میکلم پر وحشیانہ انداز میں مسلسل حملے کر رہا تھا۔ ہر وار کے ساتھ چاقو چمکتا، خون کی بوندیں ہوا میں معلق ہوتی، اور ٹم کی بد نصیب چیخیں بس کے اندر لرزتی ہوئی گونجتی۔ پہلے لمحے میں کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا رہا ہے، لیکن جیسے ہی حقیقت مسافروں کے ذہنوں پر بجلی کی طرح گری، ایک ایجام برپا ہو گیا۔
خون کی بو بس کے اندر پھیل گئی، مسافروں کے چہروں پر دہشت کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ اپنی نشستوں پر ہی ساکت رہ گئے، ان کی سانسیں حلق میں اٹک گئی جیسے جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ کچھ نے خوف کے مارے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایک آدمی ہلکی آواز میں بڑبڑانے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہو۔ کچھ اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگے جیسے ان کا اپنا وجود خطرے میں ہو۔ ڈرائیور نے جلدی سے بریک دبایا، بس ایک زوردار جھٹکے سے رکی، پھر دروازہ کھلا اور مسافروں نے باہر نکلنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ کچھ نیچے اترنے میں کامیاب ہو گئے، کچھ لڑکڑاتے ہوئے زینے کی طرف دوڑے اور کچھ ابھی تک خوف میں جھگڑے اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے جیسے ان کے پاؤں زمین سے چپک گئے ہو۔ ٹم میکلن کے جسم سے زندگی تیزی سے رخصت ہو رہی تھی اور ونسلی کے چہرے پر صفاقی اور بے حسی نمایاں تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ بس کے اندر اب صرف ایک آواز گونج رہی تھی، وحشت، موت اور بے رحم چاقو کی آواز جو بغیر کسی توقف کے گوشت کو چیرتا جا رہا تھا۔ اب بس کے دروازے بند ہو چکے تھے، باہر کھڑے مسافر خوف اور دہشت کے مارے بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ ان کے چہرے زرد ہو چکے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر کھڑے تھے، کچھ زمین پر بیٹھ گئے اور کچھ مسلسل آنکھیں پھاڑ کر بس کے کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقینی نہ آ رہا ہو کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ حقیقت تھی یا خواب۔ بس کے اندر ونسلی اکیلا رہ گیا تھا، مگر اس کا جنون ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مسافروں نے امید کی آخری کرن کے ساتھ اندر جھانکنے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ شاید عملہ ختم ہو چکا ہو، یا شاید وہ شخص تک چکا ہو، یا شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ مگر جو منظر بس کی کھڑکیوں کے پیچھے نظر آیا وہ ایسا بھیانک تھا کہ کئی لوگوں نے فوراً نظریں ہٹا لی، کچھ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ گئے اور کچھ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ونسلی اب بھی ٹم میکلن کے جسم پر جھکا ہوا تھا، مگر اب وہ صرف قتل نہیں کر رہا تھا، وہ اب ٹم میکلن کے جسم کے ٹکڑے کرنے میں مصروف تھا، اور پھر اس نے وہ ٹکڑے کھانے شروع کر دیے۔ باہر کڑے لوگ سکتے میں آ چکے تھے، کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے سر جھکایا جیسے وہ مزید دیکھنے کی ہمت نہ رکھتے تھے، کچھ نے اپنی آنکھیں دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لی، مگر وہ منظر ذہن میں کسی ڈراؤنی فلم کے سین کی طرح مسلسل دوڑ رہا تھا۔ ایک عورت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ کرنے کی کوشش کی، ایک شخص نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ بولنا چاہا، مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ پولیس تقریباً رات 8:30 بجے کے قریب پہنچی اور کئی گھنٹوں تک ونسلی کو خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا کہتے رہے، لیکن وہ بس کے اندر گھومتا رہا، جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا، اور آخرکار 31 جولائی کی صبح تقریباً 1:30 بجے اس نے کھڑکی توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ونسلی کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیس چلا تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ ونسلی شدید ذہنی بیماری شیزوفرینیا میں مبتلا تھا۔ اسے دماغی خلل کی وجہ سے آوازیں آتی تھی جو اسے خوفناک کام کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس نے تحقیقات کے دوران کہا کہ اسے خدا نے حکم دیا کہ وہ ٹم کو قتل کرے کیونکہ وہ شیطان تھا۔ عدالت نے تحقیقات کی روشنی میں اسے مجرم قرار دینے کے بجائے ذہنی مریض مان کر ایک نفسیاتی اسپتال میں بھیج دیا۔ اس فیصلے سے لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرے شروع ہو گئے، نیوز چینلز پر غصے سے بھرے انٹرویوز آنے لگے۔ مقتول ٹم میکلن کے دوست، اہل خانہ اور عام شہری ایک ہی سوال کر رہے تھے، کیا ایک قاتل کو صرف ذہنی بیماری کی بنیاد پر آزاد کرنا صحیح تھا؟ کیا ایک بے گناہ کی زندگی اتنی سستی تھی؟ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ چند سال بعد اسپتال کے ڈاکٹروں نے رپورٹ دی کہ ونسلی اب مکمل طور پر صحت مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر علاج نے مثبت اثر ڈالا ہے، وہ اب خطرناک نہیں رہا اور وہ عام لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے کے قابل ہو چکا ہے۔ عدالت نے اسے 2015 میں چند پابندیوں کے ساتھ آزاد کرنے کا حکم دیا اور 2017 میں وہ نئے نام ول بیکر کے ساتھ مکمل آزاد زندگی گزارنے لگا۔ اس فیصلے پر عوامی حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل آیا اور ٹم میکلن کے والدین نے اس فیصلے پر شدید دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ انصاف کے منافی فیصلہ ہے۔ دوستو، یہ واقعہ نہ صرف مسافروں کے لیے بلکہ پورے کینیڈا کے لیے ایک صدمہ تھا، جس نے ذہنی صحت اور انصاف کے نظام پر سوالات اٹھائے۔